اوبی میں پارٹ 20۔ اوکے گائز، السلام علیکم۔ اگر آپ چینل پہ نیو ہو تو پلیز سبسکرائب کر دو۔ کہانی کا آغاز ادھر سے ہوتا ہے جب تائینگ اپنے کمرے میں آتا ہے۔ مجھے بھی ہو سکتی ہے محبت، میں ان سب کے لیے نہیں بنا۔ تائینگ جیسا ظالم انسان محبت کے قابل نہیں ہے۔ اس کی دنیا الگ ہے، وہ اسی دنیا میں رہے تو اچھا ہے سب کے لیے۔ فون کی بیل تائینگ کا دھیان اپنی طرف کرتی ہے۔ بوس لی کی حالت بہت زیادہ حساس ہے، گولیاں اس کے سینے میں لگی ہیں۔ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تم ان 2 بندوں کو جو کانگ کی طرف سے تھے قتل کر دو۔ تائینگ فون کٹ کر دیتا ہے۔ تائینگ اٹھ کر اپنے کیبن کی طرف جاتا ہے اور لاکر کھولتا ہے۔ سب کا سب میرا قصور ہے۔ کیا ہو گیا اگر نہیں تھی محبت ان کو؟ میرے پاس تو تھا وہ شخص، میں اسے ہر روز دیکھ تو لیتی تھی۔ میرا تو جمن اور تائینگ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے دنیا کی سب سے محفوظ جگہ ایک مافیا کا گھر تھا، لیکن اب سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے کچھ سامان پیک کر رہی تھی۔ تائینگ کیبن کے اندر سے کانٹریکٹ نکالتا ہے۔ اس کی نظر خط پر پڑتی ہے۔ وہ اپنے ہاتھ میں خط پکڑتا ہے۔ مجھے ابھی آپ کی ضرورت ہے مما، وہ خط پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولتا ہے۔ مسٹر تائینگ، تم کھولتے کیوں نہیں اس خط کو؟ مجھے ڈر لگتا ہے بھی، تم جانتے ہو یہ بات۔ کس بات کا ڈر تائینگ؟ تم تو بہت بہادر ہو، تم نے بہت کچھ برداشت کیا ہے۔ تم مافیا ہو، مافیا نہ ڈر ہوتے ہیں۔ چلو خط کھولو اب۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں سچ میں مما سے ملوں گا۔ جب وہ دیکھیں گی کہ میں اچھا انسان نہیں بنا تو کیا گزرے گی ان پر؟ مجھے نہیں کھولنا، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ میں چلا جاؤں تو تمہارا کیا ہوگا میرے بغیر؟ تو تم کچھ بھی نہیں ہو۔ میں نے تمہیں جینے کے قابل بنایا، تمہارا ساتھ دیا جب تم چھوٹے تھے، جمن کو لے کر روتے تھے۔ اب مجھے جانے کا بول رہے ہو؟ کیا یہ وائن کی وجہ سے کر رہے ہو؟ میرے بغیر اب تم اس دنیا میں جی نہیں سکتے، تم عام زندگی نہیں جی سکتے۔ مجھے چھوڑنا موت کو گلے لگانے کے برابر ہے۔ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا، تمہیں جینا ہے یا نہیں۔ شٹ اپ، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، تائینگ غصے میں چیختا ہے۔ میں تھک گیا ہوں، اب جاؤ یہاں سے۔ کمرے میں تائینگ کے علاوہ کوئی نہیں تھا، یہ آواز اس کے ضمیر کی تھی۔ میں کبھی نہیں تھا پڑھنا چاہتا یہ، تائینگ خط کو پکڑتے ہوئے بولتا ہے۔ وہ ہمت کر کے خط کھول لیتا ہے اور پڑھنے کے لیے اپنا دل مضبوط کر لیتا ہے۔ بہت خوبصورت، کاش میں دیکھ سکتی میرا بیٹا کتنا خوبصورت اور کتنا رحم دل ہے۔ نہیں، میں ایسا نہیں نکلا، تائینگ آہستہ آواز میں بولتا ہے اور پڑھنا جاری رکھتا ہے۔ میں چاہتی ہوں تم یہ خط خوشی سے پڑھو، آج تمہارے سب درد کم ہو جائیں گے میری جان۔ جمن کیسا ہے؟ کیا وہ میرے جیسا دکھتا ہے؟ جب وہ پیدا ہوا تھا تمہارے بابا نے کہا تھا کہ جمن میرے جیسا ہے۔ جی، وہ بالکل آپ کے جیسا ہے، خوبصورت، نرم دل۔ تائینگ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا بات کدھر سے شروع کروں۔ تائینگ پلیز ہم سے نفرت مت کرنا۔ تمہارے بابا مافیا تھے، میری ان کے ساتھ پسند کی شادی تھی۔ میں ان کی محبت میں اندھی تھی اور ان کو سپورٹ کرتی۔ اس کا نتیجہ مل گیا کہ آج ہم ساتھ نہیں۔ جب تم پیدا ہوئے تب میں نے تمہارے بابا سے بولا آپ کو یہ سب چھوڑنا پڑے گا، میں اپنے بیٹے کو ایسا ماحول نہیں دینا چاہتی، آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ سچ میں یہ سب چھوڑنا آسان نہیں تھا۔ ہم نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا تمہیں محفوظ رکھنے کے لیے۔ تمہارے بابا نے ہر قسم کا تعلق ختم کر لیا تھا، یہاں تک کہ کچھ لوگوں میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ ہم مر گئے ہیں یا ہمارا قتل ہو گیا ہے۔ ہم یہاں گمنام زندگی گزارنے لگے۔ سب ٹھیک ہو گیا تھا، کچھ مشکلیں آئیں لیکن سب ٹھیک ہو گیا۔ پھر جمن پیدا ہوا اور ہماری خوشیوں میں اضافہ ہو گیا۔ پھر 3 سال بعد خطرے کی گھنٹی بجی۔ ہمیں قتل کی دھمکیاں ملیں، ہمیں جگہ بدل لینی چاہیے۔ میں نے پھر سے ضد کرنا شروع کر دی تھی۔ تم ایک مافیا کی بیوی ہو، تمہیں بزدل نہیں ہونا چاہیے۔ الفاظ تمہارے بابا نے مجھے بولے تھے۔ مجھے نہیں بننا بہادر، مجھے نہیں پتا میں یہ خط کیوں لکھ رہی ہوں۔ میں نے سوچا ہم کبھی بھی تم دونوں کو نہیں بتائیں گے، لیکن اب لگ رہا ہے بتا دینا چاہیے۔ زندگی نہیں ہوگی، ہر روز کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، قتل کی دھمکیاں ملتی ہیں، یہ سب چھوڑنا آسان نہیں تھا۔ یہ خط میں تب لکھ رہی ہوں جب تمہاری عمر 12 سال ہے اور جمن 2 برس 3 ماہ کا ہے۔ میں چاہتی ہوں یہ خط پڑھنے کا موقع ہی نہ ملے، لوگ ہمیں معاف کر دیں اور میں خود تمہیں یہ اپنے منہ سے بتاؤں۔ تم اچھے انسان بنے ہو نا؟ مجھے اور اپنے بابا کو معاف کر دو گے؟
نفرت تو نہیں کرو گے؟ یہ لفظوں کے اوپر آنسو گرے ہوئے تھے جس کی وجہ سے الفاظ دھندلے تھے۔ تاہنگ زیادہ دیر تک کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، وہ اپنی کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ آج اس کا ڈر ختم ہو گیا تھا، آج سے اس کا پچھتاوا شروع ہو گیا تھا۔ کتنے ناحق لوگوں کو مارا اس نے، ابھی چند ہی منٹ پہلے 2 آدمیوں کا قتل کروایا۔ مافیاوی، اس کو تو گنت میں بھی نہ آئے کہ کتنے لوگوں کو اپنے غصے اور انا کی وجہ سے مار دیا۔ تاہنگ کے پاس واپسی کا راستہ نہیں ہے، وہ میز کے سہارے اٹھتا ہے۔ میں یہ خط جلا دیتا ہوں، بھول جاؤں گا سب کچھ۔ وہ اپنی جیب سے لائٹر نکالتا ہے اور خط کے قریب کر دیتا ہے۔ میں چاہتی ہوں تم بہت اچھے انسان بنو۔ آئی ایم سوری مما، یہ نہیں ہو پایا، تاہنگ آہستہ آواز سے بولتا ہے۔ میرے پاس واپسی کا راستہ نہیں ہے، کاش یہ میں کبھی نہ پڑھتا، کاش۔ تاہنگ خط کو جلاتے ہوئے بولتا ہے۔ جمن وائن کے کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ وائن میری بات سنو، ایک آئیڈیا آیا۔ وہ کچھ نہیں بولتی، اس کا چہرہ جمن کی طرف نہیں تھا۔ بھیا خود آئیں گے تمہارے پاس، بہت مست پلان ہے میرے پاس۔ جمن سب بول جاؤ، میں جا رہی ہوں، اب کوئی فائدہ نہیں، اور ہاں پلیز مجھے مت روکنا۔ کیا مطلب؟ کہ یہ کیا بول رہی ہو تم؟ ایسے کیسے جاؤ گی؟ تم پاگل ہو؟ جمن مسلسل بولتا ہے۔ تمہیں بھیا نے کچھ کہا ہے؟ میں ابھی بھیا سے بات کرتا ہوں۔ جمن پلیز مجھے نہیں رہنا یہاں، اب مجھے جانا ہے، وائن بولتی ہے، لیکن جمن جا چکا تھا۔ بھیا یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے اس کو بولا کہ وہ جائے؟ جمن تاہنگ کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے بولتا ہے۔ کمرے میں کاغذ کے جلنے کی بدبو تھی اور بچا ہوا خط جل رہا تھا۔ تاہنگ اپنا سر اوپر نہیں کرتا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا جلا رہے ہیں آپ بھیا؟ جمن حیرانی سے پوچھتا ہے۔ مما کا خط، تاہنگ اپنا سر اوپر کرتے ہوئے بولتا ہے۔ کیا آپ ہوش میں تو ہیں؟ یہ کیا کیا آپ نے؟ جمن واش روم میں بھاگتے ہوئے پانی لینے چلا جاتا ہے۔ جمن پانی پھینکتا ہے لیکن خط کا زیادہ تر حصہ جل گیا ہوتا ہے۔ جمن اپنے ہاتھ میں وہ خط پکڑتا ہے۔ میرے بچے، جمن کو کبھی بھی میری اور بابا کی کمی محسوس نہ کروانا، مشکل کام ہے نا؟ تاہنگ میں کیا کروں؟ میں بھی نہیں جانا چاہتی اس دنیا سے، لیکن آگے سے جل گیا ہوا تھا، وہ پڑھ نہیں پایا۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کیوں؟ مجھے جواب چاہیے، آپ کو شرم نہیں آئی یہ سب کرتے ہوئے؟ جمن غصے میں بولتا ہے۔ جمن رونے لگ جاتا ہے۔ آپ کیوں ہیں ایسے؟ وہ روتے ہوئے بولتا ہے۔ کیونکہ ہمارا باپ ایسا تھا۔ کس طرح بات کر رہے ہیں آپ؟ جمن بات کا مطلب نہیں سمجھ پاتا۔ تاہنگ لیٹ جاتا ہے۔ جمن، ہمارے بابا مافیا تھے، بس، اور کچھ نہیں کہنا مجھے۔ ان کا قتل کس نے کیا تھا؟ کچھ بتایا تھا آپ نے؟ خط کیوں جلایا؟ جمن اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولتا ہے۔ ان کا قتل کسی کے خون کا بدلہ تھا۔ تاہنگ اٹھ کر کیبن میں سے کچھ نکالتا ہے، وہ کمرے سے نکل جاتا ہے۔ کدھر جا رہے ہیں آپ؟ میرے سوال ابھی ختم نہیں ہوئے، مجھے جواب دیں۔ جمن جلدی سے بھاگ کر تاہنگ کو بازو سے پکڑتا ہے۔ دور رہو مجھ سے، تاہنگ اپنے ہی جان سے زیادہ پیارے بھائی کی طرف گھن کر دیتا ہے۔ تاہنگ کی غصے میں بولی جانے والی بات وائن کے کان میں آتی ہے، وہ جلدی سے بھاگ کر کمرے سے باہر آتی ہے۔ میرے پیچھے مت آنا، میں جا رہا ہوں کہیں دور۔ تاہنگ گن نیچے کرتا ہے اور جمن کو زور سے دھکا دیتا ہے۔ جمن بری طرح سے زمین پر گرتا ہے۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا وقت بھی آئے گا۔ مجھے کبھی ڈھونڈنے مت آنا، میں ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ تاہنگ کے ضبط کا پیمانہ ٹوٹ گیا تھا۔ وہ چیختے ہوئے رونے لگا۔ اوکے گائز، جیسے اس کہانی میں ہو رہا ہے نا، سب کچھ سب سیڈ ہے، اسی طرح میں بھی بہت آج کل میرے ساتھ بہت ہی کچھ عجیب و غریب ہو رہا ہے، تو پلیز آپ لوگ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے صبر دے۔ باقی آپ لوگوں کو کیسا لگا آج کا ایپیسوڈ مجھے ضرور بتانا، اور اچھا سا کمنٹ کر دینا، اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوگا اس کے لیے ویٹ کریں۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ کیا ہوا اس ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔